الحمد لوليه الصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، آج ہم جو ہے وہ سورہ دوحا جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. سورہ دوحا جو ہے اس کے لیے جو الفاظ جس میں استعمال ہوئے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ایک لفظ ہوا سجا. سجا پردہ ڈالا یا پردہ ڈالے، کسی چیز کو ڈھانپ لیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اٹ کورز ود ڈارکنیس، اور خاص طور پہ یہاں رات کے لیے آیا ہے، جب رات جو ہے اس کو کیا کر لے، کور کر لے. ما ودعا، ما یا نفی کے لیے، اور ودعا دع سے ہے چھوڑ دینا. تو ما ودعا نہ چھوڑا، has not forsaken. کلا مکروہ جاننا کسی چیز کو، اور مکروہ جاننا کیا مطلب؟ he is displeased، اس نے مکروہ جانا کسی چیز کو. تو مکروہ جاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعطی عطا کرے گا، یعطی عطا کرے گا، اور will give، یہ عطا سے عین تا جو ہے اور یا اس کا مادہ ہے. ترضا راضی ہوں گے، you will be satisfied، you will be satisfied راضی ہوں گے. لم یجد، لم یجد نہ پایا، وجدہ ہوتا ہے واو جیم اور دال اس کا مادہ ہے، کسی چیز کو پانا. لم یجد نہ پایا، he did not find، he did not find نہیں پایا کسی چیز کو. اس طرح جو ہے ایک اور لفظ استعمال ہوا آوا، یہ بھی فعل ہے، جگہ دی، گیو شیلٹر. لا تقہر دباؤ نہ ڈالو کسی پر، جیسے یتیم پر بوجھ ڈالتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوا. ڈو ناٹ اوپریس. لا تنہر نہ جھڑکو، جیسے سائل ہے اس کے لیے آتا ہے. ڈو ناٹ ریپیل. حدث چرچا کرو، نریٹ، یعنی کسی چیز کا جو ہے وہ چرچا کرنا، جو اس سے کیا ہے مراد ہے کہ چرچا کرو. کوئی بھی نعمت ملے، کوئی بھی چیز ملے، اس کا خوب چرچا کرو. یہ تو تھے ہمارے افعال. اب آتے ہیں اسماء کی طرف جو اس سورہ میں استعمال ہوئے. تو الضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو، جب سورج نکل آئے اور روشنی ہو جائے، چاشت کا وقت ہوتا ہے. اسی میں چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، جس کا ٹائم جو ہے کیا ہے، دعویٰ کبریٰ تک ہوتا ہے. اور دعویٰ کبریٰ کا وقت بدلتا رہتا ہے، 11:30 پونے 12. اس طرح جیسے ہی سورج نکلتا ہے اس سے دعویٰ کبریٰ تک کے وقت کو اور دوحا جو ہے وہ کہتے ہیں چاشت کا وقت. دا مارننگ برائٹنس. الآخرہ پیچھے، پچھلی یعنی بعد میں آنے والی. دا ہیئر آفٹر. خیرن بہتر. الاولا پہلے سے، جو پہلے آتی ہے، فرسٹ. اور دالن خود رفتہ پانا، خود رفتہ پایا. یہاں لفظ دالن جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. دالن کا ایک مطلب گمراہی ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ استعمال ہو تو اس معنی میں جو ہے وہ نہیں لیتے کہ انبیاء جو ہے وہ کیا ہے، گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. تو خود رفتہ پایا، دالن، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ گمراہی نہیں آئے گی، بلکہ کسی اور چیز میں جو ہے انسان کو مگن پایا جائے، اس کے لیے آتا ہے خود رفتہ پایا، لاسٹ. عائلن حاجت مند، ان نیڈ، جو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اسے کیا کہتے ہیں، یہ عائلن ہے. اس طرح ہم نے یہ الفاظ جو ہے وہ معنی کیے.
آج کیونکہ نیٹ بھی نہیں تھا تو ایک ہی سورہ، ارادہ تو تھا کہ 2 صورتیں کریں گے، لیکن جو ہے وہ کیا ہے، وقت کم ہے، تو ایک ہی سورہ جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم کریں گے۔ تو سورہ والضحیٰ اور آگے جو سورہ علم نشرح آ رہی ہے، دونوں کا آپس میں کیا ایک تعلق ہے۔ ان دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مشن پر معمور فرمایا ہے اس میں آپ جو ہے فائز المرام ہوں گے، راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اس وقت نظر آ رہی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ یہ مضمون پچھلی صورتوں میں بھی آیا، البتہ دوسرے مطالب کے ضمن میں آیا ہے، لیکن ان دونوں کا ایک خاص مضمون ہی یہی ہے۔ اس کے آئینے میں آپ کی زندگی کے تمام مراحل گویا آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اس میں تسلی کا جو انداز اختیار فرمایا گیا اس پر غور کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ ضحیٰ مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب دعوت کی مخالفت اتنی شدت اختیار کر گئی کہ آپ کے آگے کی راہ مسدود پا کر دل گرفتہ ہونے لگے، اور سورہ علم نشرح اس دور میں نازل ہوئی جب مخالفت کی شدت کے الرغام افق میں کامیابی کے کچھ آثار بھی نمایاں ہونے لگے تھے۔ سورہ کے مطالب کیا ہے کہ پہلے آفاق کے شوائد سے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جس طرح اس دنیا کی مادی صلاحیتوں کو جو ہے بروئے کار لانے کے لیے دن کی حرارت اور روشنی کی بھی ضرورت ہے، اور رات کی خنکی اور تاریکی بھی، اسی طرح انسانی فطرت کے مخفی جواہر کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عسر اور یسر، دکھ اور سکھ، رنج اور راحت، دونوں طرح کے حالات سے گزارا جائے۔ اس لیے جب بھی رنج ہو، پریشانی ہو، تو یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، اس سے انسان کا گزرنا لازمی ہوتا ہے۔ جو لوگ زندگی کی تربیت میں ان امتحانوں کا مقام سمجھتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی اعلیٰ صلاحیتیں ان سے پروان چڑھتی، اور جو ان سے عہدہ برا ہونے کی حکمت سے ناواقف ہوتے ہیں یا اپنی پس ہمتی کے سبب ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جن کے لیے قدرت نے ان کو جو ہے وہ مقدر کیا ہے، تو اپنے آپ کو اس مقام بلند سے محروم کر لیتے ہیں جو اس امتحان سے گزرے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ ان اصولی حقیقت کے بیان کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تسلی دی ہے کہ اس وقت جس امتحان سے آپ گزر رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے کسی بے التفاتی یا آپ پر کسی عتاب کے سبب سے نہیں پیش آیا، بلکہ یہ اسی امتحان کا ایک حصہ ہے جو انسان کی روحانی و اخلاقی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کو بشارت دی کہ آپ اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں یہ مقدمہ ہے ایک ایسے دور کا جو اس سے بہت بہتر ہوگا، اور اس میں آپ کو رب کریم ان فیروز مندیوں اور کامرانیوں سے آپ کو نوازے گا جو آپ کو نہال کر دیں گی، خوش کر دیں گی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کے بعد ان مراحل کی طرف اشارہ فرمایا جو بعثت سے پہلے یا ابتدائے بعثت میں آپ کو پیش آئے اور جو بظاہر کٹن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو نکالا، اور اس طرح نکالا کہ دنیا کی راہیں بھی آپ کے لیے فراغ ہوئیں اور روحانی فتوحات کے دروازے بھی کھلے۔ آخر میں آپ کو ان نعمتوں کے حقوق ادا کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا گیا جو آپ کو حاصل ہوئی۔ اس میں ضمناً ان لوگوں پر تعریض بھی ہے جن کا ذکر سابقہ صورتوں میں آیا ہے کہ وہ نعمتیں پا کر اللہ تعالیٰ سے اکڑنے اور اس کے بندوں کے حقوق طلب کرنے والے بن گئے۔ اس طرح یہ مختصر صورتیں ہیں، دونوں صورتوں میں مضامین ایک ہی ہے، اسی کی جو ہے وہ تکمیل جو ہے وہ ہوئی، اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس دور سے آپ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اب سورہ کی طرف آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، چاشت کی قسم، یہاں بھی واو کیا ہے؟ قسمیہ ہے۔ واللیل، اور رات کی قسم، اذا سجا، جب وہ پردہ کر جائے، یعنی رات جو ہے جب کیا پردہ ڈال دے، تو رات جب پردہ ڈال دیتی ہے یعنی چھا جائے، یا اسے کہیں جب رات جو ہے پرسکون کر دے، تو سجا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب رات جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کیا ہے گہری ہو جائے، تو اس گہری رات کی جو ہے وہ قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد جو چیز فرمائی جو اصل مقسم علیہ ہے وہ کیا؟ ما ودعک ربک وما قلی، اور تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا، وما قلی، اور نہ مکرو جانا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی جو ہے وہ منقطع ہوئی، آپ اس سے بڑے پریشان ہوئے،
اور کچھ تفاسیر میں ہے کہ کفار نے آپ کو تانے دینے بھی شروع کر دیے کہ وہ لوگ آپ سے جو ہے وہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اس پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما ودعک ربک، نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے، ودع چھوڑنا، نہیں چھوڑا تیرے رب نے تجھے، وما کلا اور نہ کیا مکرو جانا، کہ ایسا کوئی جو ہے وہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک آخرہ بعد میں آنے والی وہ بہتر ہوگی من الاولیٰ پچھلی سے، یعنی ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے کیا بہتر ہوگی، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ سلسلہ جو ہے کفار کے مظالم کم ہوتے جائیں گے، آپ کو خوشیاں نصیب ہوتی جائیں گی، اور یہ سلسلہ جو ہے بڑھتا جائے گا اور آپ کی ترقی جو ہے وہ ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو ہے تسلی دی، یعنی آخرت دنیا سے بہتر، کیونکہ وہاں آپ کے لیے آخرت میں کیا مقام محمود ہے، حوض کوثر ہے، تمام انبیاء اور رسل پر تقدم ہے، آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا ہے، آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا ہے، بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آتی۔ اور اسی طرح مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا کہ جو احوال ابھی گزر رہے ہیں اس کے بعد جو آئیں گے وہ آپ کے جو ہے روز بروز درجے بلند کرے گا، اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے۔ اس کا مطلب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اب آپ کی آنے والی ہر گھڑی، ایک تو آخرت ہے، آخرت بہتر ہے، دوسرا آنے والی ہر گھڑی جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتی جائے گی، اور آپ کا جو ہے مقام بھی بلند ہوتا جائے گا، اور آپ کی جو ہے وہ آپ کو دینی اعتبار سے فتوحات بھی جو ہے ملتی جائیں گی۔ اور اینڈ پہ پھر کیا فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، واو اور لا البتہ، سوف ان قریب، یعطی دے گا، کا تمہیں، ربو کا تمہارا رب، یعنی تمہارا رب اتنا تمہیں دے گا فتردا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، یعنی اتنی بارش کرے گا ہر چیز کی کہ کسی چیز کی جو ہے وہ کمی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائی، کمال نفس اور علوم اولین و آخرین، اور ظہور امر الہ دین اور فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئی اور عہد صحابہ میں ہوئی اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی، اور دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشارق و مغارب میں پھیل جانا، اور آپ کی امت کا بہترین امم ہونا، اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ ہی جو ہے وہ عالم ہے، اور آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت عامہ و خاصہ، مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی اور عرض کی اللہم امتی اللہم امتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کرو رونے کا کیا سبب ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ دانا ہے۔ جبریل نے حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار کیا۔ فرمایا جبرائیل الامین سے میں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں اور باوجود یہ کہ وہ خوب جانتا ہے، اس وقت جب فرمایا کہ میرے محبوب کو کہہ دو کہ جو کچھ جو ہے وہ مانگا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا جاؤ اور میرے حبیب سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عنقریب راضی کریں گے اور آپ کو گراں خاطر نہ ہونے دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔ آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں گے، اور حدیث میں حدیث شفاعت سے بھی ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہگاران امت بخش دیے جائیں۔ تو آیت و حدیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک
गुनाहगारान उम्मत बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या रुतबा है कि जिस परवरदिगार को राजी करने के लिए तमाम मुकर्रबीन तकलीफें बर्दाश्त करें और मेहनतें उठाएं, और वो इस हबीब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए अताए आम करता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन नेमतों का जिक्र फरमाया जो आपके जो है वो इब्तिदाए हाल से आपको जो है वो फरमाई, उन नेमतों का जो है वो जिक्र फरमाया। अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या उसने तुम्हें यतीम ना पाया फिर जो है आपको जगह दी, यानी आपको यतीम पाया और आपको जो है फिर जगह अता की। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वालिदा माजिदा के बतन में थे, 2 माह का हमल था कि आपके वालिद साहब ने मदीना मुनव्वरा में वफात पाई, और ना कुछ माल छोड़ा ना कोई जगह छोड़ी। आपकी खिदमत के मुतकफ्फिल आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब हुए। जब आपकी उम्र 4 या 6 साल की हुई तो वालिदा साहिबा ने भी वफात पाई। जब उमर शरीफ 8 साल की हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी वफात पाई। उन्होंने अपनी वफात से पहले अपने फर्जंद अबू तालिब को, जो आपके हकीकी चचा थे, आपकी खिदमत और निगरानी की वसीयत की। अबू तालिब आपकी जो है वो खिदमत में सरगर्म रहे, यहाँ तक कि आपको अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने ये माना बयान किए हैं कि यतीम माना यकता और बेनजीर के भी हैं, यानी कि जैसा कि कहा जाता है दुरे यतीमा, इस तकदीर पर आयत के माना ये होंगे कि अल्लाह ताला ने आपको इज्जो शर्फ में यकता और बेनजीर पाया और आपको मकाम कुर्ब में जगह दी और अपनी हिफाजत में आपके दुश्मनों के अंदर आपकी जो परवरिश फरमाई और आपको नबूवत और इस्तिफा और रिसालत के साथ मुशर्रफ फरमाया। यानी आपको अल्लाह तबारक व तआला ने, इसलिए जिसका दुनिया में कोई भी ना हो उसके लिए सहारा है कि जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो यतीम थे उस वक्त जो है परवरिश करके इतना बुलंद मकाम अता फरमाया, तो वो जो है हर एक को हर वक्त जो है वो क्या है उसकी मदद फरमाता है। तो ये इससे जो है मुसलमानों को जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता उनके सहारे के लिए है कि उनका वाली वारिस या उनके जो है वो क्या है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा बेहतरीन नमूना है और अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी क्या मदद फरमाएगा। वजदका दालन फहदा, और तुम्हें और वजदा पाया का तुम्हें दालन खुद रफ्ता अपनी तरफ, फाहदा बस हिदायत दी। अब यहाँ लफ्ज दालन इस्तेमाल हुआ है, तो दालन जो है अरबी जुबान में इसका मतलब जो है गुमराही भी होता है, और दाल का मतलब जो है किसी काम में जो है बहुत ज्यादा मेहनत करना, खुद रफ्ता पाना, उस काम की तरफ बढ़ना और कोशिश करना। तो इसलिए जो है यहाँ जब अंबिया के लिए इस्तेमाल होगा तो कभी भी याद रखें गुमराही का तर्जमा नहीं करेंगे। अंबिया किराम जो है वो मासूम होते हैं और वो गुमराह हो ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ जो है वो राह दी और गैब के असरार आप पर खोल दिए और उलूम माँ कान व माँ यकून अता किया, अपनी जात और सिफात की मार्फत में सबसे बुलंद मर्तबा अनायत किया। मुफस्सरीन ने एक माना इस आयत के ये भी बयान किए कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा वारफ्ता पाया कि अपने नफ्स और अपने मरातब की खबर भी नहीं रखते थे, तो आपको आपकी जात और सिफात और मरातब और दर्जात की मार्फत अता फरमाई। मसला क्या है कि अंबिया अलैहिस्सलाम सब मासूम होते हैं, नबूवत से कबल भी नबूवत से बाद भी, और अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी सिफात के हमेशा से आरिफ होते हैं। इसके बाद क्या फरमाया, वजदका आइलन फागना, और तुम्हें हाजतमंद पाया। आइलन हाजतमंद होता है, फागना तो गनी कर दिया, यानी आपको हाजतमंद पाया और क्या कर दिया, गनी कर दिया। दौलत किनात अता फरमाई। देखिए गनी के लिए असल में होता है माल और दौलत जितना भी मिल जाए। गनी वो शख्स होता है जिसके अंदर क्या दौलत की मोहब्बत ही खत्म हो जाए और कनात की एक दौलत आ जाए, तो दौलत कनात अता फरमाई। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि तवंगरी कसरत माल से हासिल नहीं होती। हकीकत तवंगरी और जो जिसको कहते हैं कनाहत है वो क्या है, नफ्स का बेनियाज होना है, यानी आपके नफ्स को दौलत की तलब से बेनियाज कर दिया। फामल यतीम अफला तकहर, पस अम्मा बहरल अल यतीम, यतीम जहां भी हो, फला तकहर उस पर दबाव ना डालो। जमाना जाहिलियत में यह था कि लोग यतीम पे जो है नाजायज दबाव डालते थे, उससे मुख्तलिफ किस्म के काम करवाते थे। तो यहाँ मना कर दिया कि यतीम पे किसी किस्म का जो है बोझ और उस पे दबाव ना डालो।
جیسا کہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ یتیموں کو دباتے اور ان پہ زیادتی کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال سائل مانگنے والا ہے، فَلَا تَنْهَرْ، اس کو نہ جھڑکو۔ اب یہ اس میں سائل جو مانگنے والا اگر آ جائے تو اس کو کچھ دو یا نہ دو، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کچھ دیا ہے، اگر وہ واقعتاً سائل ہے اور اس قابل ہے، اس کو دیا ہے تو یہ بہتر ہے، نہ دیا تو پھر بھی اس سے اخلاق سے پیش آنا ہے، یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ عذر کر دو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سائل سے طالب علم مراد ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے اور جو اس کی حاجت ہو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے ترش روی اور بدخلقی نہ کرنی چاہیے۔ کسی بھی جگہ فقیر جو ہے وہ جیسے بھی آپ کو تنگ کرے اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے، دھکا دینا تو دور کی بات، دین اسلام نے جو ہے اس سے بھی منع کر دیا کہ جب جو ہے سائل آ جائے، سائل تو سائل کو مانگنے والے کو جو ہے جھڑکنا نہیں ہے، ہاں دینا نہیں ہے تو اچھے اخلاق کے ساتھ اس کی، بلکہ اس کی منت کرو کہ میرے پاس نہیں ہے، مہربانی کرو آپ جو ہے مجھ سے اب نہ مانگو، لیکن جھڑکنا اور ڈانٹنا نہیں ہے، یہ خیال رکھنا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، تیرے رب کی نعمت سے جو بھی نعمت ملے، فحدث، اس کا خوب چرچا کرو، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ دے اس نعمت کو بیان کرو، دوسروں کو بتاؤ کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اور اس کے اظہار کا دو طریقہ ہوتا ہے، ایک زبان سے اظہار، اور اس نعمت کو جو ہے دوسروں کو تقسیم کر کے اظہار ہوتا ہے۔ جیسے دولت دی تو دولت کی نعمت ہے، لوگوں میں بانٹو، ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اظہار کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا، یہ نہیں کہ میری یہ اپنی محنت ہے، یہ ہوا ہے، نہیں ہے، جو چیز دی اللہ نے دی، اس کا اظہار کرو اور دوسروں کو بتاؤ کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی، اور اس کے بعد کیا کرو، ان دوسرے غریبوں کی مدد بھی کرو، یہ بھی ایک اظہار کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو دونوں طرح جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دے اس نعمت کا چرچا کرو۔ نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور رسول اللہ سے خطاب ہے، اور وہ بھی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ نعمتوں کے ذکر کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کا بیان کرنا شکر گزاری ہے، جب انسان نعمت بیان کرتا ہے تو اللہ کا کیا کرتا ہے، شکر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ کیا اس چیز کو مانگتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس نعمت میں اور کیا کر دیتا ہے، اضافہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ جیسے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی اسے خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو اسی طرح علم کی بھی ایک دولت ہے، یہ بھی اللہ نے دی تو اس کا چرچا کرو۔ چرچے کے اس کے بھی دو طریقے ہیں، لوگوں کو بتاؤ، اور دوسرا کیا ہے، لوگوں کو یہ علم سکھاؤ آگے، اس کو جو ہے وہ جاری رکھو۔ تو اس طرح ان مضامین کے ساتھ جو ہے وہ اس سورہ میں جو ہے وہ خطاب کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے انعامات فرمائے، اور جس طرح جو ہے آپ کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، اور آگے بھی جو ہے آپ کو تسلی دی کہ اس دین کی جو ہے جو بھی کام ہوگا آپ کا جو ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔